اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ تمام حضرات صاف بندی کر لیں، صاف بندی مکمل ہو جائے تو پیچھے سے اشارہ کر دیں ہاتھ سے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو لوگ راستے میں ہیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے جلدی جلدی پہنچے، نماز انشاءاللہ العزیز کھڑی ہونے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق 12 زائد تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ تکبیر تحریمہ کے بعد جب آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں اس کے بعد پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات کہی جائیں گی۔ آپ بھی میرے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رفع الیدین کر کے آپ نے یہ سنت ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پہلی رکعت مکمل ہوگی، سجدے سے اٹھ کر جب کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر 5 زائد تکبیرات کہی جائیں گی اور یہ کل ملا کے 12 ہو جائیں گی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا، یہی صحابہ کرام کا عمل رہا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صفیں بالکل سیدھی کر لیں، قدموں کے ساتھ قدم ملائیں اور اپنے پاؤں اپنے وجود کے مطابق کھولیں۔ اپنے ساتھ والے بھائی کو خوش دلی سے اپنے ساتھ کھڑے ہونے دیں۔ جی برسا اوکے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ 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 الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موزوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ولله الحمد. اخراجات نے پورے بارے 713 40 تو 50
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اے میرے حبیب، آپ انہیں قرآن مجید کے ذریعے سے ڈراتے جائیے جو جو ڈرنے والا ہے، نصیحت کرتے جائیے نبی کائنات علیہ السلام اس کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کا وجود، آپ کی تعلیمات، آپ کی زندگی اور زندگی کا ایک ایک پل ہمارے لیے رحمت ہے۔ آپ ہی اسوہ حسنہ ہیں، اسوہ کامل ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے سے اللہ نے اپنی آخری شریعت کو مکمل کیا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد کوئی اور سمجھانے والا، کوئی اور نصیحت کرنے والا نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی اور پر آسمان سے نصیحت اتاری جائے گی۔ جو آپ نے بتلا دیا، جو آپ نے سمجھا دیا، جو آپ نے کر کے دکھا دیا، وہ حتمی ہے اور آخری ہے۔ آپ کے قدموں کے بعد کسی اور کے نشانات ڈھونڈنے والے اللہ کے بھی دشمن ہیں، رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں، اور کمزور سے کمزور آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا نہیں کرنا چاہتا۔ تو جس شخص نے اللہ کی دشمنی مول لے لی ہو، اس کی ہلاکت میں کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ سو آپ سے کہا گیا کہ آپ نصیحت فرمائیے، اور آپ کی نصیحت ہر اس شخص کو فائدہ دے گی جو مجھ سے ڈرنے والا ہے، جو میرے وعدوں کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اور اسی طرح میرے وعدوں کی امید اور اپنے اندر ترغیب بھی رکھتا ہے۔ رمضان مبارک گزارنے کے بعد آج ہم اللہ کے سامنے اس وسیع و عریض میدان میں مزدور بن کر آئے ہیں، اور اپنی صلہ مانگنے کے تھوڑی دیر بعد ہاتھ اٹھا لیں گے، اور صلہ اس مزدور کو ملتا ہے جو اپنا کام صحیح طور پر کرتا ہے۔ ایک صلہ آج مل جائے گا انشاءاللہ، لیکن کچھ تقاضے اس کے بعد بھی ہیں، اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ رمضان کا وہ سبق جو آج ہمیں سمجھ آیا کہ رمضان یہ سکھانے آیا ہے کہ آپ اپنی حدود میں رہیے، آپ اپنے دائرے میں رہیے، آپ اپنے کھونٹے سے بندے رہیے، اسی میں آپ کی ضمانت ہے، اسی میں آپ کی بقا ہے۔ اگر آپ اپنے کھونٹے سے کھل کر
शैतान के रेवड़ में दाखिल और शामिल हुए तो आप अल्लाह के रेवड़ से निकल जाएंगे। अगर आप अल्लाह की जमानत से बाहर निकले तो दुश्मन आपको उचक लेगा। अगर आप से उसकी नजरों से गिर गए और अपने दायरे को क्रॉस कर लिया, यह दायरा तुम्हारी हिफाजत का जामिन है, यह दायरा तुम्हारी कामयाबी का जामिन है। अगर इस दायरे में रहे तो फिर अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, फिर अल्लाह तुम्हारा नासिर है, फिर अल्लाह तुम्हें गालिब भी करेगा, अपनी मदद भी नाजिल करेगा, अपनी रहमतें भी नाजिल करेगा। कि उसने बहुत पहले ये वादा कर दिया, अगर ये बस्तियों वाले वलौ अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, अगर ये उस दायरे के अंदर रहे जो दायरा मैंने बनाया है, जो ज़ाब्ता मैंने भेजा है, और उसको मानने वाले रहे और मेरे मोहम्मद के कदमों पर कदम रखते गए, ये अभी पूरी तरह से अमल भी नहीं कर पाएंगे कि मैं जमीन और आसमान के बरकतों के दरवाजे इन पर खोल दूंगा। फिर वो गलबा भी अता करेगा, फरिश्तों से मदद भी करेगा, हवाएं तुम्हारी मर्जी की चलने लगेंगी, मगलूबियत खत्म हो जाएगी, अल्लाह बारिशें तुम्हारी मर्जी की उतारना शुरू कर देगा। और अगर तुमने उस ज़ाब्ते को बिगाड़ने की कोशिश की, उस दायरे से बाहर निकले, कौन सा दायरा? तिल्का हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हद्दों का दायरा है। अल्लाह ने कुछ हुदूद तुम पर नाफिज की हैं, और अगर तुम उस दायरे से बाहर निकले, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ़्सहु, जो इन हुदूद से बाहर निकलेगा, इस हिसार से बाहर निकलेगा, इस दायरे से बाहर जाएगा, इस जमानत से बाहर जाएगा, उसको अल्लाह की कसम है वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ईमान वालों की जमात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो अपने ऊपर जुल्म करेगा, वो अपने ऊपर जुल्म करेगा। हर फर्द के लिए दायरा है, हर शख्स के लिए दायरा है, और कोई शख्स दायरों से आजाद नहीं, ज़ाब्ते से आजाद और आवारा नहीं। रमजान यही सिखाने आया था कि कुछ ज़ाब्ते ऐसे हैं जो हमने रमजान में तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए नाफिज किए थे कि तुम दिन के औकात में नहीं खा सकोगे, तुम दिन के औकात में नहीं पी सकोगे। हमारे लिए रोजा रखने के बाद अपनी जायज हाजात के लिए भी रात का इंतजार करोगे। अल्लाह ने ट्रेनिंग दी, हर साल देता है, 30 दिनों का 29 दिनों का रिफ्रेशर कोर्स करवाता है, और फिर दोबारा मैदान में अपने सिपाहियों को उतारता है कि लो, तुम्हें जो असला थमाया था, जो तुम्हारी तरबियत की थी, अब साबित करो कि तुम मेरी जमात हो, अब साबित करो कि तुम मेरा गिरोह हो, अब साबित करो कि तुम मेरे साथी हो, अब साबित करो कि मेरे सिपाही हो। 11 महीने उस ट्रेनिंग के साथ गुजारना थे, उस ज़ाब्ते के मुताबिक गुजारना थे। वो ज़ाब्ता जो रमजान में हलाल चीजों को भी मना कर देता है, वही ज़ाब्ता 11 महीनों में हराम कामों से मना करता था। वही ज़ाब्ता, वही दायरा आपको पाबंद करता है। और जो अपने आप को आजाद समझता है, जो आज अपने आप को आजाद समझता है, तुम मोमिन आजाद नहीं हुए। हां, शैतान आज आजाद हुआ, आज शैतान खुश होगा, आज उसके चेले सारे छूट गए, और साबित तुम्हें करना है कि तुम उसके चेले नहीं हो, तुम उसके सिपाही नहीं हो, तुम उसी दायरे में रहोगे कि जिस खालिक के कहने पर तुमने हलाल भी छुड़ा था, जिस खालिक के कहने पर तुमने रात की तारीख से लेकर ढाक की तारीख तक तुमने एक रोजा रखा, तुमने एक ट्रेनिंग ली थी, तन्हाई में किसी बंद कमरे में एक कतरा भी अपने हल्क से नहीं उंडेला था। शदीद प्यास होने के बावजूद, शदीद भूख होने के बावजूद एक लुकमा भी नहीं निकला था। हलाल था, हलाल था। अल्लाह ने ज़ाब्ता नाजिल किया, तुम मान गए, तुमने पाबंदी की, आज खुशी से बैठे हो। लेकिन ये खुशी तब बाकी रहेगी अगर इस ज़ाब्ते को आज के बाद 11 महीने तक दोबारा अपनी आंखों पर सजा लिया, दोबारा मान लिया। और याद रखना, कोई शख्स बड़े से बड़ा हो, आला से आला हो, कितना ही मुकाम और मनसब वाला हो, अल्लाह की हुदूद से बाहर नहीं जा सकता है। अंबिया की जमात वो भी दायरे में रहती थी, उनके लिए भी ज़ाब्ता था,
اور اگر کہیں غلطی نہیں، گناہ نہیں، کوئی زیادتی نہیں، عصیان نہیں، نافرمانی نہیں، ذرا سی کمی ہو گئی، امتحان آتا تھا، آزمائش آ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ غَاضِبًا، اس مچھلی والے کو یاد کرو، اس مچھلی والے کو میرا محبوب پیغمبر تھا، میرے کہے سے بولتا تھا، میرے کہے سے پیغام دیتا تھا، آج ایک ایسی بات کر دی جو ابھی میں نے کہی نہیں، جس کی ابھی میں نے اجازت نہیں دی، حالانکہ یہ سارے آثار بتلائے جا چکے، یہ خبریں دی جا چکی، آنے والے عذاب کی خبر بھی دینا تھی، لیکن خود وہاں سے نہیں نکلنا تھا، اس ضابطے کو نہیں توڑنا تھا، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا تھا، اور اگر نکلنے والا ذنون ہو، یونس ہو، اللہ فرماتے ہیں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ یہ انتظامیہ یہاں موجود ہے، یہ غیر قانونی کاموں کا بھی نوٹس لیں، اگر ہم نے اپنی مسجدوں کے سپیکر گلیوں محلوں میں لگائے تو مشکل ہو جائے گی لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر، سنیے میری طرف توجہ کیجئے، مختصر سی بات ہے، ایک ضابطہ ایک دائرے سے باہر نکلے، اللہ فرماتے ہیں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، اس نے یہ خیال کیا کہ وہ ہماری قدرت سے باہر ہے، حالانکہ اللہ کی قسم ہے، مالک کی قسم ہے، خالق کی قسم ہے، یونس نے ایسا سوچا بھی نہ تھا، ذرا سی کمی ہوئی، ذرا سی کمی، گناہ نہیں ہے، نافرمانی رہی ہے، اللہ اکبر، ایسی پکڑ آئی، فرمایا کہ اگر ہمیں یاد نہ کرتا تو قیامت تک وہی رہتا جہاں پہنچا تھا، ضابطے کو ذرا سا توڑا گیا۔ اور آج نیچے آ جائیے، وقت مختصر کرتے ہوئے، امام کائنات، امام الانبیاء، امام الاصدقاء، امام الاتقیاء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بھی ضابطہ ہے، آپ کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے، آپ کے لیے بھی اللہ کی حدود ہیں، اور آسمان والا یہ نازل فرماتا ہے اے میرے حبیب اگر آپ بھی شرک کرتے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے بھی اعمال ضائع کر دیتے۔ میں نہیں کہتا، میری زبان کو یہ جرت نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے جو میرے نبی پر نازل ہوا، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے حبیب اگر آپ سے بھی شرک ہوتا، ہمارا ضابطہ کیا ہے، ہمارا دائرہ کیا ہے، ہماری حدود کیا ہے کہ آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اللہ اکبر، وہ نبی جو آسمان والے کی طرف صرف اپنے چہرے کو پلٹ دے تو آسمان والا اللہ کی قسم ہے قبلے تبدیل کر دے، وہ نبی جو زبان سے کچھ کہہ دے تو عرش والا اس کو پورا کر دے، اس کے لیے بھی ضابطہ ہے۔ ذرا سا بیویوں کے بارے میں ان کے ایک محبت بری ترکیب سے متاثر ہو کے رہا تھا، اگر تم کہتی ہو کہ اس شہد میں جو میں کھا کے آیا ہوں اس کتبو ہے تو آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، آسمان والے کی طرف پیغام آیا یا ایھا النبی لم تحرم، اے میرے نبی تو کیسے حرام کر سکتا ہے ما احل اللہ لک، جو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، کیسے حرام کر سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تو ہماری مرضی کے بغیر حرام کر دے؟ حالانکہ میرے نبی وہ ہیں جن کے لیے اسی قرآن نے کہا کہ یہ نبی حلال کرنے آئے ہیں، یہ نبی حرام کرنے آئے ہیں، یہ نبی حدود بتلانے آئے ہیں، لیکن خود ذرا سی کمی ہو جائے تو اللہ کی حدود، اللہ کا دائرہ، اور نیچے آ جائیے، اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کی قسم وہ لوگ ہیں اتنا احسان مخلوقات کو آسمان والے نے پرکھا، دیکھا، جنچا، اور سب سے بہترین قلوب اور سب سے بہترین دلوں والوں کو میرے مصطفیٰ کا ساتھی بنایا ہے، میرے مصطفیٰ کا ساتھی، کہ جن میں وہ بھی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ صدیق افضل الخلائق، ساری مخلوقات سے انبیاء کے بعد سب سے محترم شخصیت ہے، جس میں وہ بھی ہے جس پر آسمان سے پیغام اترتا ہے، ان میں وہ بھی ہیں۔ اور اگر سب کی بات کروں تو فرمایا رضی اللہ عنہم وضوا عنہ، میں ان پر راضی، یہ مجھ پر راضی، کیوں؟ جنتیوں کی آخری انتہا، جنتیوں کی آخری نعمت
اللہ کی رضوان ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ اور میرے مصطفیٰ کے ساتھیوں کی عظمت یہ ہے، ابھی وہ زمین پہ چلتے پھرتے رہتے بستے ہیں کہ آسمان سے پیغام آ گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اس سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اگر کبھی ضابطے کو وہ توڑے، اگر کبھی دائرے سے باہر نکلیں تو سنیں، یہ احد کا میدان ہے، آپ نے یہ سال بارہا سنی ہوگی۔ آج ذرا اس زاویے بھی دیکھیے، احد کا میدان ہے، میرے نبی نے ذاتہ بنایا، میرے نبی نے دائرہ کھینچا، کہا یہاں سے باہر نہیں نکلنا، یہاں مر جاؤ، یہاں شہید ہو جاؤ، نہیں اترنا، ہم مارے جائیں، ہم شہید ہو جائیں، دشمن اپنے گھوڑے ہماری لاشوں پر دوڑاتا پھرے، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، ہم فاتح ہو جائیں، ہم مال غنیمت جمع کرتے ہوں، دیکھنا کہیں مال کی محبت میں میرے حکم کو بھلانا دینا، یہاں سے نہیں اترنا۔ اتنی وضاحتیں کی تھیں، اس کے باوجود بھی جب مسلمان جیت رہے تھے، جب مسلمان غالب آ گئے، کافر بھاگ اٹھے، کافروں کے قدم اکھڑ گئے، وہ منہ پھیر کر بھاگنے لگے، ایمان والوں نے غنیمت جو میدان میں تھے انہوں نے غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہاں کیا ہوا؟ انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا۔ امیر کہتا ہے، عبداللہ بن جبیر کہتے ہیں، نہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میرے نبی نے یہاں حکم دیا، فتح ہو یا شکست، یہاں سے اس وقت اتروں گا جب امام کائنات کہیں گے نیچے اترو، اسے پہلے نہیں اتروں گا۔ ساتھیوں نے بات نہ مانی، 36 لوگ یا 34 لوگ ان کو چھوڑ کر نیچے اتر گئے، 14 وہاں شہید ہو گئے، 36 وہاں سے نکل آئے۔ اللہ اکبر، ضابطہ توڑو گے، ضابطہ توڑو گے، اللہ کی محبوب ترین مخلوق ضابطہ توڑا، دائرے سے باہر نکلے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، 70 شہید ہو گئے۔ امام الانبیاء، معصوم عن الخطا، امام الاصطقاء، سید الانبیاء، آپ کا چہرہ زخمی ہوا۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل وقت آیا، ادھر سے آسمان سے وحی آئی، اے میرے حبیب اب کیوں غمگین ہوتے ہو، اب کیوں پریشان ہوتے ہو، بتلاؤ ان کو، ضابطہ توڑو گے تو میری مدد ہٹ جائے گی، دائرے سے باہر نکلو گے میری مدد نہیں آئے گی، بلکہ تم شکار ہو جاؤ گے، تم مجبور کر دیے جاؤ گے، غالب سے مغلوب ہو جائے اگر ضابطے سے باہر نکلے۔ اللہ اکبر، کتنے محترم ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ آج ضابطہ توڑا تو کتنا سخت پیغام اترا، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کیوں غم کرتے ہو، اب کیوں دل چھوٹا کرتے ہو، تم ہی غالب رہتے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ضابطے کے اندر رہتے، ایمان والے رہتے، مومن رہتے۔ یہ کون ہیں جن کے ایمان کی قسمیں عرش والا اٹھاتا؟ ضابطہ توڑا تو کہاں پہنچے؟ اور میں آپ سے کہتا ہوں ارشاد باغ والوں، کیا ضابطہ آپ کے لیے ہے یا نہیں؟ کیا مردوں کے لیے ضابطہ ہے یا نہیں؟ کیا عورتوں کے لیے ضابطہ ہے یہی؟ کیا رمضان کے بعد اللہ کی نافرمانی کرنے کا تمہیں کوئی لائسنس مل جائے گا؟ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کا تمہیں کوئی آزادی نامہ، کوئی پروانہ مل جائے گا؟ تمہارے مردوں پر بھی اللہ کا ضابطہ ہے، تمہاری عورتوں پر بھی اللہ کا ضابطہ ہے، والدین پر اللہ کا ضابطہ ہے، اولاد پر اللہ کا ضابطہ، نبی پر اللہ کا ضابطہ ہے۔ وہ کون سا فرد ہے جس کی اللہ نے دائرہ نہیں بنایا ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جو آزاد ہے؟ تم چاہو تو دین مانو، تم چاہو تو نہ مانو، تمہاری مرضی ہے تو نماز پڑھو، تمہاری مرضی میں نماز نہ پڑھو، تمہارا دل کرے تو صدقہ، تمہارا دل نہ کرے سب کے ساتھ کھینچ لو، تمہارا دل کرے تو نیکی کرو، تمہارا دل نہ کرے تو نیکی نہ کرو، تمہارا دل کرے تو چلتی عورتوں پر اپنی نگاہ کو نیچے کر لو، نہ دل چاہے تو تم ان کا تعاقب کرنے لگو، تمہارا دل چاہے تو تم پردہ کر لو، تمہارا من نہیں چاہتا تم آواز اور کی طرح منہ ننگے کیے بازاروں میں لوگوں کو حسن کے چرچے دکھاتی رہو۔ تمہیں کس نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی ضابطہ نہیں؟ جو ضابطے کے اندر رہے گا، جو دائرے کے اندر رہے گا وہ محفوظ رہے گا،
وہ معصوم رہے گا، وہ بچ جائے گا. اس کے لیے عرش والے نے ضمانتیں نازل کی ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس دائرے کے اندر رہے تو اس دنیا سے ابھی جانے لگے تو ہم پیغام بھیجیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. ابھی یہاں سے اٹھا نہیں ہے، ابھی یہاں آنکھ بند نہیں ہوئی کہ کہا جائے گا تو دیکھ تیرے محلات جنت کے اندر. اگر رضا کے مطابق رہا، اگر دائرے کے اندر رہا اور دائرے سے باہر نکلا تو اسے شیر بھیڑی درندے کھا جائیں گے. کسی کی ضمانت میں نہیں، کوئی حفاظت نہیں کرے گا. اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو یہاں بیٹھے ہیں مرحوم تمام ہو گئی ہے. میرے نبی سے کہا گیا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. میرے حبیب تو ان نصیحت پہنچا دے، تو ان پر دعوت کے ڈنڈے سے سیدھا کہے. میں نے اپنے نبی کی سنت ادا ہوئے فذکر بالقرآن میں خاف وعید. اللہ کے قرآن کے ذریعے سے، پیارے نبی کے فرمان کے ذریعے سے تمہیں ڈرا دیا، تم پر حجت تمام کر دی. آج تم اللہ کے سامنے جا کر یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہم پر دین ضابطے کو سمجھایا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، ہماری خامی کو معاف فرمائے، ہمارے رمضان کو، اس کے کو، اس کے روزوں کو، اس کے صدقات و خیرات و زکوٰۃ کو اللہ کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے مردوں عورتوں کو اللہ شفا عطا فرمائے، اس وقت سے معاف فرمائے. آتے جاتے آخری گزارش یہ ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، مجھے جمعے کی کچھ رپورٹ موصول ہوئی ہے، ابھی بہت کمی ہے. آج خوشی کا دن ہے تو آج اپنی خوشی میں اپنے ادارے کو یاد رکھیں، جاتے ہوئے دل کھول کر اپنے ادارے کے ساتھ محبت اور تعاون کا اظہار کرتے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اے ہمارے خاک ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. آج یوم صلہ ہے، آج بدلے کا دن ہے. ہم اچھے مزدور نہیں ہیں، ہم بڑے کمزور، بڑے خطا کار مزدور ہیں.